ہم کہتے ہیں کہ کامیاب انسان کون انسان ہے؟ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول بتلائے کہ ہم میں سے عقل مند چالاک اور کامیاب انسان کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان چالاک ہوشیار عقل مند وہ انسان ہے کہ جس انسان نے اس معمولی سی زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کی، اپنے لیے ساز و سامان آخرت کے لیے بھیجا۔ ہم تو اپنے ساز و سامان کو اس مختصر سی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے جو پورا صرف کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مال کو ضیاء سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت اسی حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ انسان عرش الہی کے سائے تلے ہوگا جس نے معلقن، جس کا دل اللہ کے گھر سے لٹکا ہوا ہو۔ ہمارے دل مسجدوں سے کتنے لٹکے ہوئے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر محاسبہ کیجیے۔ اذانیں ہوتی ہیں تو کتنا معلق کتنا لٹکا ہوا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے اذان ہوگی پھر مسجد کے اندر ہم نماز کے لیے جائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بھی ہم اتنی کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت اس کی بیان فرمایا کہ جو پہلی صف کے اندر شامل ہوتا ہے، امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، پہلی سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہم اس مرغی کا ثواب بھی حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ ہم اس جمعہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے امام کے جو ہے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو مسجد کے اندر داخل ہے اس کے امام چڑھ جاتا پھر اس کے بعد اس سے بند ہو جاتا، وہ ایک فریضے کو اس نے انجام دیا۔ ہم ان نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی توجہ کرتے، کتنی محنت کرتے ہیں، چاہے ہمیں آج کام ہو یا نہ ہو۔ آج کام ہے تو بہت زیادہ کام ہے، آسو کا کام ہے تو آج اور زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں، چاہے امام کیا ہے وہی بولتا جا رہا ہے۔ اہمیت جمعہ کی ابھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئی ہے، یہی ایمان ہے ہمارا، یہی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس معمولی سی زندگی کے اندر عامل صالحات کو انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ معمولی سی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، رب کعبہ کی قسم ہماری بصارت کھلے گی، ہمارے عقلیں کھلیں گے، ہمارا دل نرم ہوگا۔ جس طرح سے ایک نوجوان جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی ہوگا کہ جس نے اپنی پوری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا ہوگا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور ایک ایسا نوجوان ہوگا جس نے کسی زانی عورت نے اپنی طرف دعوت دی تو اس نے کہا اپنی زبان سے انی اخاف اللہ۔ اس نوجوان کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم کے اندر پڑھ لیجیے، سورہ یوسف کے اندر ایک حسین اور جمیل عورت نے دعوت دی، لیکن اس نے بھی کہا انی اخاف اللہ، اور کہا کہ ربا مجھے پسند ہے یہ عورت جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہے، میں اس کام کو ناپسند کرتا ہوں، رب احب الی السجن، کہ ربا میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، لیکن جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے یہ میرے لیے پسند رہی ہے، جیل جانا پسند کیا۔ آج ہمارا پورے معاشرے کے اندر نوجوان اسی کے پیچھے گمراہ اور گمراہی کا سبب بن رہا ہے، بے حیائی اور بے حیا فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہم معمولی سی چیز سمجھ رہے ہیں۔ اس نوجوان کے پیچھے یہودیت اور عیسائیت پورا جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑا مسلمان نوجوان کے پیچھے کہ اس کے دل سے کیسے ایمان کو نکالا جائے، کہیں یوٹیوب کے ذریعے، کہیں فیس بک کے ذریعے، کہیں جو ہے وہ واٹس ایپ کو استعمال کر کے، کہیں انسٹاگرام کے ذریعے سے اس کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ اس ایمان کو، اس نوجوان کو اپنے ایمان اور اپنی نوجوانی کے ویلو کا پتہ نہیں ہے، اپنی جوانی کی اس کو احساس نہیں کہ میری اس جوانی کے پیچھے میرے دل کے، آج ہم نے اسلام کو بھی یوٹیوب اور کیا کہتے ہیں فیس بک کے ذریعے سے مل جائے، لیکن وہاں سے آپ کو جو ہے وہ حدیثیں سنا کر کے، من گھڑت حدیثیں بیان کر کے ہم اس کے مقتدی بننے جا رہے ہیں، جیسے جو ہے انجینئر مرزا جو ہے وہ برائی کی طرف، جو صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، جو صحابیات کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، آج اس کے بھی بہت سارے ایسے فیس بک اس کے فالوور ہو چکے ہیں، نہ جانے ہزاروں اور کروڑوں جو ہے اس کے جو ہے فالوور بن چکے ہیں۔ وہاں سے نہیں، جب تک آپ علماء کرام سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے تب تک آپ منہج سلف کو نہیں سمجھ پائیں گے۔
آپ اپنے علماء سے دوری رکھیں گے تو کبھی آپ راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں. تبھی تو وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ برے ہوں گے اور برائی کی طرف دعوت دیں گے. اس برائی کو لوگ جو ہے وہ سینے سے لگائیں گے اور اپنے اس کو تسلیم کر کے اسی کی پیروی کرنے لگ جائیں گے. بہت سارے ایسے بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ بھی جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی ہیں. اس کی بھی اتباع کرنے والے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن نوجوان اپنے ایمان کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس کے دل سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے لیکن یہ ایمان کو بچانے کی کبھی جو صلاحیت اپنے اندر موجود طاقت استعمال نہیں کر رہا ہے. نوجوانوں اپنے ایمان سب سے اگر دنیا کے اندر عظیم دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس ایمان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس ایمان کو کیسے جو ہے وہ اپنے دل کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے. یہ عملی طور پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کی تاکید کیا اس عمل کو جب تک ہم بروئے نہیں لائیں گے گویا کہ ہم گمراہی کا راستے کی طرف تب تک ہم جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں. جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید بیان فرمائی ہے, کیا تاکید بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. ایک بندے کو قیامت کے دن سب سے پہلے اگر حساب لیا جائے گا تو اس کو نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. ایک نوجوان کبھی تدبر کیا تو نے کہ کبھی نماز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا تو کتنی کوتاہیاں آج تک میں نے برتی. کبھی تو نے سوچا کہ نمازوں کے اندر کتنی جو ہے وہ میں نے آج تک سستی برتی ہے. کبھی ان سے مواخذہ لیا جائے گا تو رب اس وقت ہمیں کیا عمل كله, اس کے بعد والے عمل اس کو درست نکلیں گے. اگر اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوگا تبھی تو قبول ہوگا جب اس نے نمازوں کو ادا کیا ہوگا. تبھی تو باقی اعمال اس کے. اگر یہاں سے ہم نمازیں ترک کر لیں, یہاں سے ہم کہیں کہ ہم جنت کے اندر چلا جائیں گے لیکن ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں. اگر ایمان کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا تذکرہ بیان کروں, ایک اس نوجوان کا تذکرہ بیان کروں, پھر اس کے بعد میں اپنا خطبہ جو اختتام کروں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوجوان کے ایمان کا محاسبہ لیا جا رہا ہے. 70 صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے ایمان کا محاسبہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے اس کو زندہ جو ہے اس دیگ کے اندر جہاں ابلتا ہوا تیل تھا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے, اس کے ایمان کا محاسبہ لیا جاتا ہے. ہم سے کوئی ایمان کا محاسبہ نہیں لیا جا رہا ہے. اپنے ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اس نوجوان کو ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, ہمیں تو اس طرح سے آزمایا نہیں جا رہا ہے. اپنے سامنے جو ہے اس کی بھی باری آنے والی ہے لیکن اس کا ایمان کا جو ہے محاسبہ آزمائش کی جا رہی ہے. اور کون سا صحابی؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. جب رومی بادشاہ نے اس کو اپنے دربار کے اندر بلایا تو کہا کہ اپنے جو ہے ایمان سے پھر جاؤ, مجوسی بن جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیاں آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں, آپ اپنے ایمان سے جو ہے پھر جائے. اس نے کہا نہیں, آپ کے پاس اگر 100 بیٹیاں بھی ہوں گی تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دوں گا. کہا نہیں, 2 بیٹیاں بھی دوں گا تو پوری جو سلطنت اس پورے ملک کے اندر ہے آدھی سلطنت تجھے دے دیتا ہوں لیکن تو اپنے ایمان سے پھر جائے. آج اگر ہمیں 2 بیٹیاں کیا 1 بیٹی اگر کوئی دے دے تو ہم اپنے ایمان کو جائے تو کوئی بات نہیں. اگر دولت آ جائے کسی طریقے سے بھی آ جائے, اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایمان, آج تو یوٹیوب معمولی سے ذریعہ ہے وہ تو ہم سے ایمان چھینا جا رہا ہے. آج معمولی سا واٹس ایپ ہمارے ایمان کو چھینا جا رہا ہے, ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. ایک معمولی سی برائی, ناچ گانا جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے اس کو شیئر کرنے میں کتنا, آپ جانتے ہیں کہ ایک انگلی کتنی برائی کر رہی ہے. یہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم ایمان کو بیچ رہے ہیں. یہ احساس تب پیدا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان کو اس وقت احساس ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے
کہے گا کہ تو کیا اس دنیا کے اندر کما کر لائے گا. یہ انسان کو اس وقت احساس ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ تو اپنا نام اعمال، پڑھ تو اپنی کتاب کو جو زندگی کے اندر تو لکھ کر کے لایا ہے. اس معمولی سی کتاب جو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے یہاں دائیں اور بائیں لکھ رہا ہے، اس وقت ہم کیا جو ہے اس حساب دیں گے. اس وقت اس کتاب کو دیکھ کر کے ہماری کیا حالت ہوگی. اس معمولی سی زندگی کے اندر ایک مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے، ایک عزت دار آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، جب اس کو پکڑا جاتا ہے وہ رشوت دے کر کے کہتا ہے کہ مجھے ہتھ کڑی نہ ڈالی جائے، مجھے گاؤں کے اندر یا شہر کے اندر اس ہتھ کڑی کے اندر جو ہے پکڑ کر کے نہ لیا جائے. جب اس وقت اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن کی فلاں شخص فلاں کا بیٹا جو ہے اس مجرم کے تحت اس گناہ کی جرم کی وجہ سے آج اس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اس وقت اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی ہم نے احساس کیا؟ وہاں تو اللہ رب العالمین ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. آپ قرآن حکیم اٹھا کر اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی کے اوپر مر گئے، انکار کر دیا اور اسی پر مر گئے، وہ زمین کے برابر اگر سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راہ میں دینا چاہیں گے، اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے زمین بھر کا سونا خرچ کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت ان کو سونا قبول نہیں کرے گا. آج ہم اپنے ایمان کو اپنے دل سے نکال رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، ہم سے احساس نہیں ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں آئیے، ٹائم وقت اختصار جا رہی ہے. حذیفہ بن جو ہے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا واقعہ دورہ رہ چکا. مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب اس نے ایمان کا محاسبہ لیا تو کہا کہ آپ کو اسی طرح سے جو آپ کے ساتھی کے ساتھ حشر کیا گیا اسی طرح آپ کے ساتھ. اس نے کہا کہ میری اگر ایک جان نہیں 100 جان ہے، رب کائنات اگر مجھے عطا کرتا 100 بار میں اس کے اندر کودنے کے لیے تیار تھا، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آج ہم معمولی سی چیز کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. کبھی ہمارے اس نوجوان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے ایمان کی طاقت کو سمجھنا چاہیے. سب سے عظیم دولت اگر ہے وہ ایمان کی دولت ہے. رب کریم سے دعا کرتے ہیں العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں. ربا ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں. ربا تو اسے دعا کرتے ہیں العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ربا تو اسے دعا کرتے ہیں العالمین ہم خطا کار بندے، ربا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ربا تو اسے دعا کرتے ہیں جو گھروں کے اندر بیمار ہے، ربا ان کو شفائے کامل عطا فرما. ربا ان کو شفائے عاجل عطا فرما. ربا تو اسے دعا کرتے ہیں اس بستی کے اندر جتنے بھی اموات ہوئے ہیں، ربا تو غفور الرحیم ہے، ربا ان کی خطاؤں کو تو معاف فرما دے. ربا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ربا ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. ربا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جتنے بھی والدین اس دنیا سے رحلت کر گئے، ربا ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. ربا ان کی لالچوں کو تو معاف فرما دے. ربا ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ربا ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے. ربا تو اسے دعا کرتے ہیں العالمین جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ، ربا ایمان پر زندہ رکھ. ربا جب بھی اس دنیا سے خاتمہ ہو العالمین ایمان پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین.